جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے اپنے پروردگار کی نعمت کے بارے میں گفتگو کرو تو اس نعمت سے کیا مراد ہونی چاہیے؟ منعم، نعمت دینے والا، اس کی اعتبار سے نعمت کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جتنی شناخت منعم، نعمت عطا کرنے والے کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، کیفیت نعمت خود بخود بدلتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے خود جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں ان کی بھی گریڈیشن ہے، کچھ نعمتیں مادی ہیں، کچھ نعمتیں معنوی ہیں۔ اب جتنا انسان دینے والے کے مرتبے سے آشنا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کی نعمت کی کیفیت کے اس کے اندر اس کی دقت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لہذا اب جب آپ آئمہ کی دعاؤں میں جا کر دیکھیں گے، مثلا دعائے عرفہ میں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ امام حسین کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، جن کو شاید ہم اپنی پوری زندگی میں کنسیڈر بھی نہیں کرتے، اس چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں اے پروردگار تیرا شکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین شناخت منعم رکھتے ہیں، جانتے ہیں کون ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ خود شناخت نعمت ہے۔ شناخت نعمت خود ایک نعمت ہے۔ ہمارے ساتھ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہمیں نعمت کا احساس نہیں ہوتا، لہذا پروردگار ہم پر ایک احسان کیا کرتا ہے، بعض اوقات جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس نعمت کی قدر کو پہچانے، کیا کرتا ہے، نعمت کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ نعمت کو اٹھانا خود ایک نعمت ہے، اس لیے کہ جب نعمت اٹھتی ہے تو پتہ لگتا ہے، ورنہ تو ہمیں ساری زندگی معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پروردگار نے ہمیں نعمتیں کیا کیا دی ہیں۔ تبھی تو وہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور یہ یاد رکھیے گا ایک بحث ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مومنین کے لیے سختی رکھی ہوئی ہے، کیوں اللہ نے مومنین کے لیے دنیا میں سختی رکھی ہوئی ہے، کب تک رکھی ہوئی ہے۔ مومنین کو اللہ سختی میں رکھتا اس لیے ہے تاکہ وہ نعمت ولایت کو پہچان سکیں، قدر ولایت کو پہچان سکیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے حوالے سے بھی ایک گفتگو ہے، اس میں بحث ہے کہ غیبت امام آیا نعمت ہے، رحمت ہے یا زحمت ہے یا نقمت ہے، یہ بحث ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خود ایک نعمت بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم قدر نعمت کو پہچان نہیں لیں گے تب تک امام کا ظہور، اب یہ ہمارے اوپر ہے، جتنی جلدی ہم نعمت ولایت کو پہچان لیں گے ظہور اتنی جلدی ہو جائے گا۔ اب ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پروردگار تو ہی بتا دے کون سی نعمت تیرے نزدیک امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنس کیسے پتہ لگے گا؟ امپورٹنس ایسے پتہ لگے گا، وہ نعمت امپورٹنٹ ہوگی اللہ کے نزدیک جس کے بارے میں قیامت کے دن وہ ہم سے سوال کرے گا۔ اب مجھے خلق کرنے سے لے کر میری ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر تم چاہو بھی تو اللہ کی نعمتوں کو شمار، بس پروردگار جب میں شمار نہیں کر سکتا تو ان چیزوں کا مجھ سے سوال بھی، یہ اس کا قانون ہے، لا نکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی نفس کو اس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو پس جس کو میں شمار نہیں کر سکتا اس کا سوال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو تم سے حتماً لتسألن، حتماً تم سے سوال کیا جائے گا عن النعیم، نعمت کے بارے میں۔ اب جیسے ہی یہ آیت آئی اور ہر زمانے کے لوگوں کو سوچنا چاہیے یہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، یہی نعمت ہمیں بتا دے گی وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ دیکھیے دو آیتوں کو آپ سامنے رکھیں گے، جواب خود بخود سامنے آ جائے گا، ورنہ نعمت کی بحث میں اگر عقلی طور پر سمجھا جائے ٹائم لگ جائے گا۔ ہم نے قرآن سے شارٹ کٹ لے لیا کہ قرآن میں اما بنعمت ربک فحدث میں کون سی نعمت مراد ہے، وہ والی نعمت ہوگی جس کے بارے میں حتماً سوال کیا جائے گا۔ لتسألن میں تاکید ہے، حتماً تم سے پوچھا جائے گا، یعنی کیا، یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے سوال کے بغیر کوئی رد نہیں ہو سکے گا۔ اب آ کر کسی نے امام سے پوچھا، کہا مولا یہ جو نعمت ہے کہ جس کے بارے میں حتماً سوال کیا جائے گا، کیا یہ کھانا پینا کپڑا یہ سب کچھ ہے؟ امام نے فرمایا کہ خدا اس سے زیادہ رؤوف و رحیم ہے کہ اپنے بندوں کی ضروریات کے بارے میں ان سے سوال کرے۔ تو اس نے کہا کہ مولا پھر یہ کون سی نعمت ہے؟ امام نے فرمایا کہ وہ نعمت جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہم اہل بیت کی ولایت کی نعمت ہے۔ یہ وہ واحد سوال ہے، ہو سکتا ہے اللہ کسی سے کوئی بھی سوال نہ کرے، لیکن یہ جو نعمت ولایت ہے اس کا سوال حتماً کیا جائے گا۔ لہذا نعمت ولایت کے بارے میں حتماً سوال ہوگا۔ بس اب آیت کیا کہہ رہی ہے، آیت کی طرف دوبارہ پلٹی ہے، آیت کہہ رہی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے پروردگار کی نعمت کے بارے میں گفتگو کرو۔
بات کرو اپنے پروردگار کی نعمت کے بارے میں. کون سی نعمت؟ ولایت. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولایت کی نعمت کے بارے میں گفتگو کرو. حکم دے رہا ہے پروردگار. پس ولایت کی گفتگو کرنا اللہ چاہتا ہے. حکم دیا، اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیا، ائمہ کو بھی حکم دیا، ہمیں بھی حکم دیا. اب سمجھ میں آیا آپ کو یہ فرش عزا کتنی بڑی نعمت ہے جو امام حسین ہمیں عطا کر کے چلے گئے. اپنے فرش عزا کے ذریعے سے انہوں نے نعمت ولایت پر گفتگو کا ایسا سلسلہ جاری کر دیا. مجلسوں میں آتے رہو، تحدیث ولایت کی گفتگو ہوتی رہے گی.